السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. ویورز، آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی خبریں لے کر آئیں جو کہ آپ کو خوش و خرم رکھیں. مگر سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے. دنیا میں جو آپ کو پتہ ہے ایک عالمی سیناریو بنا ہوا ہے جہاں مشرق وسطیٰ ایک بار شدید جنگ کی صورتحال اور کشیدگی کی صورتحال میں مبتلا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان چند ماہ سے جو شروع ہونے والی جو جنگ ہے اب کہتے ہیں کہ خطرے میں نظر آ رہی ہے. حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی کارروائیوں میں ایک بار پھر تیزی دکھائی دی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو ہے وہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر جو ہے اور اپاچی جو ہے وہ گر گیا یا گرایا گیا. اس کے اوپر ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جو بڑھ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی مزید بات کریں تو ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کے اطراف کی صورتحال مزیدہ کشیدگی ہو سکتی ہے، جہاں ایرانی اور امریکی افواج کے درمیان تناؤ میں اضافہ بھی ہوا ہے. اور مختلف رپورٹس کے مطابق ایران نے امریکی مفادات اور خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی فوجی دفاعی پوزیشنز میں موجودہ اور خطے میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہے. دونوں اپنی اپنی سچویشنز کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ایران کی جانب سے ایک اور جو موقف ان کا سامنے آیا ہے کہ اگر لیبنان کے اوپر سٹرائکس نہیں روکی گئیں، کشیدگی نہیں روکی گئی، تو وہ کمپلیٹلی طور پہ جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے سٹرائکس کو جاری رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ممالک جو کہ اپنے اڈے دے رہے ہیں امریکہ کو یا اسرائیل کو، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تنازع دو ممالک کے درمیان جو ہے محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی سچویشن کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے، جہاں 30% آئل جو ہے اس کی ترسیل کی جاتی ہے پوری دنیا میں. تو وہاں بھی جو کشیدگی جو بڑھ رہی ہے اس طریقے سے جو ہے نہ ترسیل ہو رہی ہے، اور عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں تیل کی وہ دن بدن ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب ہے. کیا خطہ ایک نئی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام سچویشن کے اوپر بات کریں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیسی صورتحال ہے؟ کیا ہوگا؟ اور اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس کے محرکات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز عبدالستار صاحب نے یو کے. ویلکم کرتی ہوں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالستار صاحب، the entire situation you have seen it. امریکی سینٹرل کمانڈر کی جانب سے کیے گئے حالیہ حملوں کے مقصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا چاہ رہا ہے امریکہ؟ امریکہ دیکھیں، ٹرمپ جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال میں ہیں، کیونکہ وہ تقریباً 38 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ بندی کے قریب ہیں، معاہدے کے قریب ہیں، لیکن غالباً وہ جس طرح کی شرائط پر چاہتے ہیں کہ ایران ہتھیار ڈال دے یا ہمت ہار جائے یا پیچھے ہٹ جائے، ایران اس کو جو ہے وہ منظور کرنے پر راضی نہیں ہے، تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے. تو موجودہ اسٹرائک کا یہی ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے، اس کا جو امارات ہیں اور دوسرے ایسٹس ہیں ان کو تباہ کیا جائے، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، کیونکہ ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. ایران کی طرف سے جو بنیادی طور پہ سختی دکھائی جا رہی ہے وہ خالی مذاکرات یا لبنان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ ان کے بلینز آف ڈالرز کے جو اثاثے انہوں نے منجمد کیے ہوئے ہیں وہ ممکنہ طور پہ وہ جو عرب ان کے اتحادی ہیں ان کو دے دیں گے، اس طرح کی انہوں نے دھمکی دی ہے. تو ایران کا یہ جو سخت رد عمل ہے یہ بنیادی طور پر میرے اپنے خیال میں لبنان کے علاوہ اور امریکی ہٹ درمی کے علاوہ ان منجمد اثاثوں کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ ایران کے لیے وہ بہت اہم ہے. ایران کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور اگر ایسے میں امریکہ نے اگر وہ منجمد اثاثے جو ہے وہ لیٹ سے متحدہ عرب امارات یا بحرین یا کویت وغیرہ کو دیے تو وہ ایران کی معاشی مشکلات جو ہے وہ بڑی سنگین ہو جائیں گی، اور اس میں ایک بہت بڑا معاشی بحران ایران میں آ سکتا ہے جو ایرانی حکومت کو بھی تھریٹن کر سکتا ہے. اس لیے ایران کا رد عمل بڑا سخت ہے اس پر.
اچھا عبدالستار صاحب، دونوں ملک جو ہیں آپس میں جو ہیں پہلے نیگوسیشن ٹاکس پہ کی طرف آئے. ٹیبل ٹاک آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ہوسٹ کی، اس کے بعد کہا کہ جی معاہدہ جو ہے وہ قریب اناؤنس ہو جائے گا، سائن ہو جائے گا، لیکن پھر ایک جنگی صورتحال بن جاتی ہے. تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ نے ماضی میں یہ اس طرح کا امریکہ پہ الزام رہا ہے کہ اس نے بحران پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے مخالفین کو اس سے کمزور کیا. حالانکہ اس سے امریکی عوام کو بھی نقصان ہوا ہے، یورپ کے لوگوں کو بھی ہوا ہے. مثال کے طور میں 70 کی دہائی میں جو تیل کا کرائسس آیا تو لوگوں کو شاید یہ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ سوویت یونین اس دور کا تیل اور گیس کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے. آج بھی روس کا شمار بڑے پروڈیوسرز میں ہوتا ہے. تو اب وہ ممکنہ طور پہ شاید چین کو اس جنگ کو طوالت دے کے چین کو شاید نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. لیکن چین کے پاس ابھی تو فی الحال تقریباً 2.5 بلین بیرل جو ہے ان کے پاس کمرشل اور اسٹریٹجک آئل ہے. لیکن اگر یہ جنگ طویل کھنچتی ہے تو لازمی بات ہے کہ چین کو نقصان ہوگا. جب ساؤتھ کوریا کو اور یورپ کو نقصان ہو رہا ہے تو چین کو بھی نقصان ہوگا. اس بحران سے گو کہ امریکی عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن امریکی کمپنیاں بڑا پیسہ بنا رہی ہیں. ٹرمپ کے اپنے خاندان کے لوگ جو ہے وہ ڈرون کے معاہدے کر رہے ہیں. ٹرمپ نے خود ڈیووس میں جو کانفرنس ہوئی وہاں پر اس نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اور کمپنیوں کو کے مالکان کو کہا کہ مجھے پتا ہے کون کتنا پیسہ بنا رہا ہے اور آپ لوگ اس جنگ سے اچھا خاصا پیسہ بنا رہے ہیں. تو ایک جو جنگ کو وہ طوالت دے رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو، امریکی عوام کو تو آف کورس اس سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ امریکی کمپنیوں کو ہو رہا ہے. اور یہی امریکی کمپنیاں جو ہیں یہ امریکہ میں چاہے وہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہو یا ریپبلکن کی ہو، پیچھے چندہ یہی دے رہی ہوتی ہیں، پیچھے لابیز یہی کر رہی ہوتی ہیں. تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کو سبق سکھا، ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. نقصان جو ایران یا اس خطے سے جو آئل آتا ہے وہ 80% یا اس کی بلک تعداد جو ہے وہ ایشیا میں کنزیوم ہوتی ہے. کچھ یورپ وغیرہ دوسری جگہوں پر جاتا ہے تو وہ دوسری طرف وہ یورپ کو بھی وہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ یورپ بھی ان کے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہے جتنا کولڈ وار کے دوران تھا. تو امریکہ کو اس سے کم از کم معاشی طور پر امریکی کمپنیوں کو نقصان نہیں ہو رہا، امریکی عوام کو تو نقصان ہو رہا ہے. لیکن امریکہ میں کیونکہ پیسہ بڑا میٹر کرتا ہے الیکشن کے دوران، تو آپ کو کمپنیوں کے انٹرسٹ سرو کرنے پڑتے ہیں. اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ طوالت دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا عبدالستار صاحب، گریٹ ڈپریشن ہم نے دیکھا، انرجی کرائسس، آئل کرائسس، کیا اس طرح کی کرائسس نیئر بائی فیوچر متوقع ہیں؟ بالکل، اگر یہ ایسکلیشن ہوئی، کیونکہ ابھی حوثی جو ریبلز ہیں یمن میں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اگر وہ ریڈ سی میں یا باب منڈب جو ون آف دی چوک پوائنٹس ہیں، دنیا کے 6-7 چوک پوائنٹس ہیں جس میں اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اسٹریٹ آف ملاکا ہے، بوسفورس ہے، بے آف گڈ ہوپ سے ساؤتھ افریقہ میں، اسی طرح باب منڈب بھی جو ہے یہ ایک چوک پوائنٹ سے جہاں پر سمندر نیرو ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے شپنگ ہوتی ہے. تو اگر حوثیوں نے باب منڈب پر شروع کر دیا، اور ابھی ایک یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اس کے سعودی عرب کا کم از کم ایک علاقہ ایسا محفوظ ہے کہ جہاں سے وہ ابھی بھی تیل کی اور اس کی سپلائی کر رہا ہے. لیکن اگر یہ ایسکلیشن ہوتی ہے تو پھر حوثیوں نے ماضی میں بھی سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے، اگر وہ دوسری طرف سے سعودی عرب پہ حملہ کریں اور ریڈ سی کو اسی طرح بلاک کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایسکلیشن بہت بڑھے گی. لیکن اس میں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ یہ خالی تیل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جو ہے بڑے پیمانے پہ فرٹیلائزر اور ایگریکلچر گڈس بھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے افریقہ میں بڑے پیمانے پہ قحط سالی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر وہ فرٹیلائزر اپنے جو بوئنگ سیزن ہوتا ہے، جس سیزن میں آپ بوتے ہیں اس کو فصل کو، اگر وہ اگانے کے وقت نہیں پہنچا تو یہ بہت بڑا فوڈ انسیکیورٹی کا کرائسس آئے گا. اسکیرسٹی جو ہے بالکل وہ نظر تو آ رہی ہے. اچھا عبدالستار صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ دن بدن ہم رپورٹس جب سن رہے ہیں تو وہاں سے کوئی پازیٹیوٹی سمجھ نہیں آ رہی. خلیجی ممالک میں جو متحدہ عرب امارات کا ہے اس کا بڑا سخت اسٹانس ہے. لازم بات ہے متحدہ عرب امارات یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دے.
لیکن بقیہ ممالک جو ہیں وہ بڑے اپریہنسو ہیں، اور ان کا یقین جو امریکہ پر ایک تھا اس کو بہت دھچکا لگا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایران حملہ کرے گا تو امریکہ ان کو مکمل طور پہ بچائے گا، لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جو بنیادی ترجیح ہے وہ اس خطے میں اسرائیل کی سیکیورٹی اور سلامتی زیادہ اہم ہے۔ تو امریکہ نے ان ممالک کی اس قدر مدد نہیں کی جتنی وہ توقع کر رہے تھے، اسپیشلی متحدہ عرب امارات جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ فائنینشیل ہب ہے، پھر وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر متحدہ عرب امارات ایک جنت سمجھا جاتا تھا اسپیشلی سرمایہ کاری کی، وہ جو خیال تھا اس کو بہت دھچکا لگا ہے۔ سعودی عرب اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور گلف کے کچھ ممالک میں تیل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، مثلا کچھ اشروں میں یا 60-70 سال کا مزید بعد اس میں کمی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے سعودی عرب ڈائیورسیفائی کر رہا ہے۔ لیکن جب اکانومی کو آپ ڈائیورسیفائی کریں گے، اگر چاروں طرف میزائل اور ڈرون چل رہے ہوں گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون آپ کے پاس آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے۔ تو سعودی عرب، قطر، بحرین وغیرہ، کویت وغیرہ زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے، اور وہ جنرلی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سیز فائر ہو۔ لیکن جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف سخت ایکشن ہو۔ تو اگر کشیدگی ہوئی تو لازمی بات ہے کہ ایران کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرے، امریکہ بہت دور فاصلے پر ہے، امریکہ کی نیچرل باؤنڈری اٹلانٹک اور دوسری شکل میں موجود ہے، تو نقصان گلف کنٹریز میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ستار صاحب یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک ہیئر کہ یہ جو جنگ ہے، یہ آئل کی جنگ ہے، یہ تنصیبات کی جنگ ہے، ایسڈز کی جنگ تھی، یہ اب جنگ بدلتے بدلتے میپ کے اوپر جغرافیائی جو سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی جنگ ہے۔ یہ جنگ کتنی چیزوں کے اوپر ڈائیورسیفائی ہو چکی ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ تو ہو رہا ہے کہ جیسے لبنان میں وہ جو لٹانی ریور ہے، لٹانی دریا ہے، یہ ابھی سے نہیں بلکہ اسرائیل کی یہ بہت پہلے سے کوشش ہے، اور اس نے ود ان اسرائیل اور جو غزہ کے علاقے ہیں وہاں پہ جو دریاؤں کے راستے ہیں یا دریا کے قریبی راستے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی بھی ایک اسرائیلی آفیشل نے یہ بیان دیا کہ ہمارا جو اب اگلی سرحد ہوگی وہ لٹانی ریور پر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لٹانی ریور لازمی بات ہے اس سے قبضہ کر لیں گے۔ آپ کے پاس جب ریور کی پر اگر جزوی یا مکمل طور پہ قبضہ ہے تو نیچرلی آپ اپنی ایگریکلچر کو بوسٹ کر سکتے ہیں، تو یہ تو ہوگا۔ دوسری طرف اس نے سیریا کے کچھ علاقوں پہ یا شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ گولان ہائٹس پہلے ان کے پاس تھا، اب مزید کر لیا، تو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ وہ علاقے بھی اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں۔ غزہ جو لازم بات ہے کہ اب ہم جو موجودہ صورتحال فلسطین کی دیکھیں 1967 کے بارڈر سے وہ بڑی مختلف ہے، اور آف کورس جو انیشیل پارٹیشن پلان تھا جس میں فلسطینیوں کے پاس 40% سے زیادہ زمین ہونی تھی، تو وہ بڑی سکڑ جائے گی۔ اور غزہ کے آف شور میں جو ہے وہ گیس کے بھی ذخائر ہیں، جو اصل بہت سارے ناقدین کہتے ہیں کہ اسرائیل کی نظر ہے وہ اسی گیس کے ذخیروں پر ہے۔ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ اگر وہ گیس کے ذخیرے اسرائیل کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ ممکنہ طور پہ اس ریجن کا ایک بہت بڑا گیس پروڈیوسر بن سکتا ہے، لیکن قانونی طور پر اس پر جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کا قبضہ ہونا چاہیے اور اس کے حق ہونا چاہیے۔ تو یہ باؤنڈریز تو چینج ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو انیشیل ان کا پلان تھا کہ جی ایران کی گورنمنٹ گر جائے گی اور کرد لڑیں گے اور شاید سستان بلوچستان میں بلوچ لڑیں گے اور ایران کی شرازہ بندی ہو جائے گی، جس طرح لیبیا میں خانہ جنگی ہوئی ہے، جس طرح سیریا میں خانہ جنگی ہوئی ہے یا عراق میں، اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ایران میں کردوں نے امریکہ کا ساتھ اس طرح دینے سے منع کیا، کیونکہ ماضی میں صدام حسین کے دور میں کردوں کو امریکہ نے دھوکہ دیا، اسپیشلی جارج بش سینئر کے دور میں اور اس کے بعد بھی، تو کردوں نے اس طرح فائٹ نہیں کی، تو شاید ایران کی اس طرح کی شیرازہ بندی نہ ہو جس طرح کی وہ چاہ رہے تھے۔ تاہم اسرائیل کا لانگ ٹرم یہ پلان ضرور ہے کہ اس خطے میں کردستان اسٹیٹ ہو، کردوں کی ہو، لیکن اب عراقی کرد جو ہے وہ کافی حد تک عراقی حکومت کا حصہ ہیں، اور عراقی کردوں کی جو ہے وہ ترکی سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، جبکہ ترکی میں جو کردوں کی تحریک چل رہی تھی اس میں بھی رجب طیب اردوان نے ان سے بات چیت کر کے اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب جو شام میں کرد ہیں ان سے بھی معاملہ ان کا حل ہو رہا ہے۔
جی تھینک یو سو مچ. عبدالستار صاحب ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز واز ود اس. سچویشن پوری دنیا کی جس طرح بدل رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے, خطے میں جو کشیدہ صورتحال ہے وہ بھی سامنے. آج ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, کتنی بڑا امپیکٹ اور برا امپیکٹ پاکستان پہ مرتب ہو سکتا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کر رہے ہیں ایمرجنسی سروس کا. جہاں نام آتا ہے تو ذہن میں لگتا ہے کہ فوری امداد اور جان بچانے کی کوشش اور مشکل ترین حالات میں خدمت انجام دینے والے وہ لوگ جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے ایسے رضاکار ہیں, بہت سی ایسی سروسز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, خدمت خلق, انسانی فلاح و بہبود کی خدمت میں سرچار رہتے ہیں. اب حال ہی میں سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز SIEHS 1122 کی ایک ریسکیو ٹیم نے روڈ ٹریفک حادثے میں زخمی اور بے ہوش ہونے والی خاتون کو فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا. چلو وہ تو ان کا کام تھا, انہوں نے منتقل کر دیا, مگر سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا تھی کہ اس خاتون کی قیمتی زیورات, اس خاتون کے قیمتی ڈاکیومنٹس یا پیسے جو تھے وہ بھی جو محفوظ کر لیے, اپنی تحویل میں لے لیے اور مکمل دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اہل خانہ کے حوالے کر دیے. اس عمل نے ثابت کیا ہے کہ SIEHS 1122 صرف جانوں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ عوام کے اعتماد اور امانت کی حفاظت بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. That's very important and that's really hats off to SIEHS 1122 جن کی کوشش اور کاوش سے آج بہت سی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آئی ریممبر جب میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا couple of years back, تو ایک ایمبولنس کے ذریعے میں ایک ہاسپٹل منتقل کی گئی تھی, تو آئی ہیڈ ایئرنگز میں نے چھوٹے چھوٹے پہنے ہوئے تھے, تو انہوں نے سیریسلی کیا کیا کہ میں نے ان کو ایئرنگز اتار کے دے دیے, تو انہوں نے وہ ایئرنگز ہیں جو میرے فادر کے ہینڈ اوور کیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. اس واقعے سے مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرجنسی سروس میں SIEHS 1122 جو کہ سندھ میں آپریٹ کر رہے ہیں, مس مسکان شہزادی صاحبہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسٹر عبدالقدیر صاحب نے پیرامیڈک نرسنگ سٹاف نے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم عبدالقدیر صاحب. السلام علیکم. مسکان السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور سندھ جیسا بڑا جو صوبہ ہے وہاں کہتے ہیں نا کہ کروڑوں کی آبادی ہے, ان کو سرو کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا, یہ واقعہ کب ہوا, کیسے ہوا؟ عبدالقدیر صاحب آپ مجھے تھوڑا سی میری رہنمائی فرمائیں. جی میم, یہ جیسے کہ ریسنٹلی یہ ایک مجھے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی طرف سے جو ہے نا انسٹرکشن ملتی ہے کہ ایک روڈ سائڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ایک لیڈی ہیں جو انکانشیس کنڈیشن میں ہے. جیسے ہی ہمیں ڈیٹیلز پرووائڈ ہوتی ہے, ہم لوکیشن ہوتے ہیں, جب میں سین پیسز کرتا ہوں پیشنٹ کو جا کر کہ وہ ایک امریکن لیڈیز تھی اور اوریگن تھی. دیکھتے ہی میں ان کی کنڈیشن جب ان کو اسیس کیا, جیسے کہ ہمارے پروٹوکولس ہیں, بیسک لائنز, وائٹل سائنس وغیرہ, یہ سب میں نے مانیٹر کیا جب ان کو, تو وہ انکانشیس کنڈیشن میں تھی, ٹھیک ہے, ہائپو میں تھی. وہ فوری طبی امداد میں نے سین سیفٹی کی ہے. سین سیفٹی کرتے ساتھ جو ہے ہم نے ان کو فرسٹ ایڈ اسٹارٹ کی ہے, اور ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ ایڈ کرتے ہوئے صرف پیشنٹ سکیور نہیں کرنا ہوتا, پیشنٹ سے بلونگنگ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں سکیور کرنی ہوتی ہے, تاکہ پیشنٹ جب ہمارے پاس ہو وہ خود کو بھی محفوظ سمجھے اور اپنے سامان کو بھی کہے کہ میں جن ہاتھوں میں ہوں اپنے کو محفوظ سمجھ رہے. جی اچھا, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں چاہوں گی مسکان کے پاس. مسکان, آپ بائک ایمبولینس رن کرتی ہیں, خود چلاتی ہیں, تو کتنا مشکل. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا, اپنے شو کا حصہ بنایا, اور میں SIEHS 1122 میں بطور فرسٹ رسپونڈر بائک رائڈ کرتی ہوں. ویری نائس. اچھا مجھے بتائیں کہ بائک کیسے رائڈ کر لیتی ہیں, مشکل نہیں لگتا؟
دیکھیں پہلے تو بہت مشکل لگتا تھا، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے ٹریننگ دی گئی ہے. 15 to 20 ڈیز کی ہماری ٹریننگ تھی جو بہت زیادہ ٹف تھی، جس میں میں بہت زیادہ گری بھی تھی، چوٹیں بھی لگی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی جو ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے اپنی جی بالکل بالکل آپ ڈیوٹی کر رہی ہیں، اور آف کورس آپ نے اپنے آپ کو سیکیور بھی رکھنا ہے، سیف بھی رکھنا ہے. تو کون سے آپ نے وہ پہنے ہوتے ہیں ہیلتھ سیفٹی میجرز کے حوالے سے، یا گیجٹس کون سے پہنے ہوتے ہیں جب آپ بائک رائڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ ہم نے سیفٹی کے ہمارے تمام اپنے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ہیلمٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس اور بھی دیگر ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری بھی سیفٹی ہوتی ہیں. اور ہم جب بائک رائڈ کرتے ہیں تو اس میں پیشنٹ کے لیے اور ہمارے لیے، دونوں کے لیے ہمارے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ کوئی آپ کے فرسٹ ایڈ بھی ہوتا ہے جس کو کیری کرتی ہیں آپ؟ ہمارے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ساری فرسٹ ایڈ کے لیے میڈیسن بھی ہوتی ہیں. ہمارے پاس آکسیجن بھی ہوتی ہے جو ہم پیشنٹ کی مطلب پیشنٹ کو ہم لوگ فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، پیشنٹ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس آکسیجن ماسک وغیرہ ہوتا ہے، بلیڈنگ کنٹرول کے ہمارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، آکسیجن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل، بہت خوب، اور اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اور آپ تو رول ماڈل ہیں بہت سی خواتین کے لیے جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ وہ بھی انسانوں کی خدمت کریں، فلاح و بہبود کا کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا، میں بات کروں گی آپ سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب روڈ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں شکور صاحب، عبدالقدیر صاحب، تو یہ کتنی دیر میں کال آتی ہے، کتنی دیر میں آپ وہاں پہنچتے ہیں؟ اکثر کیونکہ کراچی سندھ کا ایریا بہت بڑے بڑے روٹس ہیں، وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. جی دیکھیں، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی کال لینڈ ہوتی ہے ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں، ود ان اے منٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ہمارے مطلب کنسرن جو ہمارا آفس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں ڈسپیچ کی جاتی ہے، وہاں سے ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے ود ان 1 to 1.5 منٹ کے اندر. اسی درمیان میں جیسے ہمیں کال ڈسپیچ ہوتی ہے وائرلیس، اور ہمارا مطلب رینجز ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹس پہ ہماری گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، تو جس کے نیئر بائی ہوتی ہے فوراً وہ وہیکل موو کرتی ہے، اور ہمارا رسپانس ٹائم مائلیج ہوتا ہے 4 to 5 منٹس. ٹھیک ہے. تو آپ 4 to 5 منٹس میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے نیئرسٹ پوائنٹ سے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے کتنے واقعات سے آپ روز نمٹتے ہیں جس میں جو ہے آپ کی جو سروس ہے یہ گھروں میں بھی آپ لوگ جاتے ہیں، کہ صرف یہ ایمرجنسی سروس جو ہے یا حادثات کے صرف نظر میں جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ رسپونس کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ یہ SIHS ریسکیو 1112 ایک واحد ادارہ ہے جو نہ کسی کی رنگ ذات پات کسی میں کوئی جو ہے نا فرق نہیں رکھتا. اگر ہمیں کوئی کال محسوس ہوتی ہے کوئی مطلب کہ جو نان افورڈنگ پیشنٹ ہے، روڈ سائڈ پہ ہے، جس کے پاس مطلب اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی 24/7 اور 1112 SIHS جو ہے نا اویلیبل ہے. اور چاہے کوئی بھی ہو کال کرتا ہے 24/7 ہم ان کے لیے اویلیبل ہیں. اور گھر سے بھی ہم پیشنٹ پک کرتے ہیں. اگر گھر سے کوئی ایسی کال مل جاتی ہے کوئی انکانشیس پیشنٹ ہے یا کوئی ٹرامیٹک کوئی کمپلین کے ساتھ ہے، کوئی گھر پہ مطلب کوئی گر گیا ہے فالس کی کمپلین کے ساتھ ہے، تو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. ہم وہاں پر بھی گھر سے بھی پیشنٹ پک کرتے ہیں، ہاسپٹل سے بھی کرتے ہیں، دین روڈ سائڈ سے بھی پیشنٹ پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی مجھے بتائے گا کہ جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کی کون سی آپ لوگوں کو چیزیں آتی ہیں کہ کسی کو CPR چاہیے ہے یا کسی کے اسٹچز لگنے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ فرسٹ ایڈ میں کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جیسے کہ ہماری ایمبولینس SIHS کی اس میں 29 ایڈوانس ایکوپمنٹس موجود ہیں، جس میں آٹو سلنڈر آکسیجن سے لے کر آکسیجن ماسک سے لے کر اور فرسٹ ایڈ کٹ سے لے کر ہمارے پاس وینٹیلیٹر، پیشنٹ مانیٹر، سکشن مشین، ایمبو بیگ تک، سروائکل کالر، اسپائن بورڈ، ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس 29 ایکوپمنٹس 24/7 وہیکل میں وہ موجود ہوتے ہیں. اچھا، آج کل ہیٹ ویوز کے بہت سے واقعات رپورٹ بھی ہوئے ہیں، بہت گرمی ہے، لوگ اکثر فینٹ کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے پہلی فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے جب آپ پہنچتے ہیں؟ تو اگر کوئی ہیٹ اسٹروک کی کمپلین کے ساتھ پیشنٹ ہے، سب سے پہلے جو ہے نا اس پیشنٹ کے لیے جو ہے نا
اس کے لیے سین سیفٹی ہے تاکہ وہ دھوپ کی روشنائی سے جو ہے بچے اپنے آپ کو سیف سیکیور کرے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی وہیکل میں لے لیں, اس کا ٹیمپریچر مینٹین کریں, اس کے وائٹل سائن مانیٹر کریں. اگر وہ ہائپو کی طرف جا رہا ہے تو فوراً ہم ان کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ, جیسے کہ ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہے ہائپو کے لیے, نارمل سلائن ہو گیا, کوئی آئی وی بولس دینے کی ضرورت ہے, ایز پر کنڈیشن پیشنٹ کی جو ہے نا ہمارے فرسٹ ایڈ میڈیسن موجود ہوتی ہے, ہم فوری جو ہے نا ان پہ کرتے ہیں اپلائی. ٹھیک ہے مسکان شہزادی اور عبدالشکور, ہم نے چھوٹی سی بریک پہ لینی ہے, بریک کے ساتھ ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز, ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی جو اسپیشل سروس ہے SIEHS 1122, جنہوں نے واقعی لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بہترین کام کیا ہے اور کر بھی رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ان کی امانتیں, اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے, یا اکثر لوگ جو ہیں وہ گرمی میں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ فینٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں نقدی سامان ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کی حفاظت کرنا بھی بہت زبردست کام ہے جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو میں رخ کروں گی مسکان شہزادی صاحبہ کا, جو کہ بائک ایمبولینس بھی چلاتی ہیں, لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں, خاص طور پہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, کیونکہ بائک کے ساتھ ساتھ ایمبولینس سروس دینا اٹس اے بگ کنٹریبیوشن ان دا سوسائٹی. مسکان, آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ خواتین کو اس شعبے میں بہت پذیرائی بھی ملی ہے جس طرح آپ کام کر رہی ہیں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو چیلنجز آپ کو فیس آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ چیلنجز تو دیکھیں بہت زیادہ, شروع میں اتنے زیادہ چیلنجز تھے کہ ایک مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کتنی زیادہ ٹریفک ہے, کتنے زیادہ مطلب روڈ کے حالات بھی آپ کو معلوم ہے کس طریقے کے روڈ کے حالات ہیں, ٹریفک کا رجحان بہت زیادہ ہے وہاں پہ. پھر لوگوں کی مطلب کچھ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو پازیٹیو سمجھتے ہیں ہر چیز کو ہماری مطلب سراہتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹو بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مطلب ایک خواتین ہو کے بائک چلا رہی ہیں. اور پھر جب ہمیں ایمرجنسی دی جاتی ہے, ہم لوگ جب ایمرجنسی پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی کافی لوگ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ لڑکی آ گئی ہے, اب یہ کیسے کام کرے گی. لیکن جب ہم اپنا اس میں علاج اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, پیشنٹ کو اسٹیبل کرتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ پھر وہ ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے بہت اچھا کام کرا, ہمیں بہت زیادہ سراہتے ہیں اس کام پہ. اچھا, آپ کا پروفیشن ایسا ہے, آف کورس آپ کمیونٹی سروسز بھی کر رہی ہیں, آپ بائک ایمبولینس بھی چلا رہی ہیں, کوئی ایسا یادگار لمحہ آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنی آڈینس کے ساتھ؟ لاسٹ ٹائم ہمیں کال ملی تھی جو گھر سے ملی تھی, ایک خواتین تھی, وہ مطلب بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی, اور پھر تھوڑی دیر میں جب ہمارے پاس کال آتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے جو پیشنٹ ہے وہ انکانشیس ہے اور بالکل بھی رسپانس نہیں کر رہی. ود ان ہم 7 to 6 منٹ ہم وہاں پہ آن لوکیشن ہوتے ہیں, پیشنٹ کو اسسٹ کرتے ہیں ود اپنے پروٹوکول کے ساتھ. پھر ہم پیشنٹ کو اپنی اس چیز سے ایک الگ سی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ اور ہم دونوں کنفرٹیبل ہوتے ہیں, سین سیفٹی ہوتی ہے ہمارے لیے. پھر وہاں پہ ہم پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. جو پیشنٹ کی کنڈیشن تھی وہ اس کی جو RBS تھی, شوگر تھی, وہ بہت زیادہ لو ہو گئی تھی, وہ فینٹ ہو گئی تھی, انکانشیس تھی, رسپانس نہیں دے رہی تھی. پھر ہم نے اس کو IV لائن مینٹین کی, ہمارے پاس لائف سیونگ ڈرگس ہوتی ہیں, انجیکشن وغیرہ IV لائن مینٹین کر کے ہم نے ان کو بولس دیا, اور دین وہ 5 سے 7 منٹ میں بالکل کانشیس ہو گئی, رسپانس کرا. اس پہ انہوں نے ہمیں کافی فخر ہوا ان کو کہ آپ مطلب خواتین ہو کے, ہمیں یہ بہت اچھا لگا, یہ بہت اچھا انیشیٹو گورنمنٹ آف سندھ کا کہ اس میں فیمیلز کو انہوں نے موقع دیا آگے بڑھنے کا, اور ہمیں بھی کنفرٹیبل ہے کہ اب اگر ہمیں مدد کی نیڈ ہوگی تو کوئی فیمیل آ سکتی مدد کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی مسکان شہزادی, ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین, اور ان کے ساتھ تھے عبدالقدیر صاحب, پیرامیڈک نرسنگ سٹاف 1122 سروس سندھ کے اندر جو ہے زبردست کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ان کے چیلنجز فیس آتے ہیں, مگر سٹل وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگے ہیں. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ون آف دا موسٹ ایکسائٹنگ تھنگ, آپ کو پتا ہے فیفا فٹ بال 2026 کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے, ہونے والا بھی ہے. آئی تھنک اے ڈے از لیفٹ, اور آپ کو پتا ہے کہ
3 न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर फीफा को डिजाइन किया है जहां मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, 3 ऐसी जगह है जहां फुटबॉल के शायकीन इन मैचेस को एंजॉय करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊं तो 2022 में आपको बताया कि अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का जो आखिरी मैच था हुआ, जिसमें अर्जेंटीना इज लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस, और ये जो मैच हुआ था आपको पता है फीफा फुटबॉल कप ये कतर में हुआ था, और इसमें फुटबॉल फैंसियर्स ने वाकई जो एंजॉय किया था। मगर अब ये जो एंजॉयमेंट है ये गई है नॉर्थ अमेरिका वाली साइड, और जहां लोग ना सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि अपने कहते हैं ना कि फेवरेट प्लेयर्स को भी देखेंगे। और आपको पता है कि इसका जो वका वका जो इसका एक गाना आया था उसने तहलका मचा दिया था। अभी शकीरा ने एक और जो इसका जो सॉन्ग है वो गाया है, जिसमें सनानामा जो आया है वो भी इस वक्त ट्रेंडिंग लिस्ट में है। और अगर हम इसकी इब्तिदाई तकरीब के ऊपर बात करें तो बहुत से ऐसे दुनिया के आर्टिस्ट हैं जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे, और मेक्सिको सिटी के तारीखी स्टेडियम एस्टेडियो एस्टेका में जो ये होगा, जहां मेजबान मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इब्तिदाई मैच खेला जाएगा। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका में भी खुसूसी इब्तिदाई तकरीबात जो है वो भी मुनक्किद की जाएगी, और जश्न का समा है। और टिकट्स जो हैं ऑफ कोर्स वो हॉट केक्स की तरह सेल हो चुके हैं, मगर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अगर कोई टिकट बन जाए और यहाँ से लोग जाना चाह रहे हो तो प्लीज एंजॉय योर हॉलीडेज। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस इज विद अस, विल टॉक अबाउट फीफा 2026। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अवैस। सच अ बिग इवेंट, और शायकीन फुटबॉल की नजरें जो हैं इस वक्त इस इवेंट पे होती हैं, तो कोई रोनाल्डो को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई मेसी को सपोर्ट कर रहा होता है, काका को हम वैसे ही याद करते हैं, एंड वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस ऑन। तो फीफा 2026 क्या आपके तासुरात हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट अगेन 48 टीम्स जो हैं इस बार जो हैं वो ये बड़ा इवेंट खेलेंगी। आई नो कि पाकिस्तान ऑब्वियसली ऐसा पाकिस्तान फैन आपको होता है कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी तो क्वालिफाई करेगा फीफा के लिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने आपको पता रिसेंटली परफॉर्म किया, तो एक आपको होप जो सा वो नजर आता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको ये भी चीज नजर आएगी पाकिस्तान के अंदर रेगुलर फुटबॉल जब खेली जाए तो पाकिस्तान शायद क्वालिफाई करने के लिए काबिल हो जाए वर्ल्ड कप के लिए। उसके अलावा बात करें तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमेशा फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, जो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है सियालकोट के अंदर, वो आपको पता बहुत अरसे से फीफा के लिए बॉल्स बना रहे हैं, चाहे वो फीफा की बात हो चाहे चैंपियंस लीग के लिए हो, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको वर्ल्ड वाइड नजर आती है। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो जहां पर 32 से आपको पता 48 टीमें हो चुकी हुई हैं, थोड़ा सा लंबा टूर्नामेंट भी है, पहले 64 मैचेस होते थे, अब लगभग 104 मैचेस होंगे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आपको पता है इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप है। चाहे यूएस की बात करें, आपको पता है जो सूरत हाल ईरान की बनी हुई थी, पहले उनको वीजाज नहीं अलॉट किए गए, फिर बात दूसरी हो चुकी, फिर अपना उनके लिए जो ट्रैवल फटीग है क्योंकि उन लोगों ने मैचेस खेलने हैं, वापस मैक्सिको में आना है, तो ये भी जो सा आपको पता बहुत ज्यादा इस वक्त ज़ेरे बहस है। फिर वो रेफरी वाला जो मामला हुआ फीफा के, वो सीनियर मोस्ट रेफरी हैं जिनका ताल्लुक है सोमालिया से है, उनको डिपोर्ट किया गया था, उनको बड़ा एक हीरोइक आपको पता है वापस सोमालिया के अंदर वेलकम दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, लोग इसका बेसब्री से इंतजार करें, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इस वक्त आपको पता है कि सबकी नजरें, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस आगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त 12 आपको पता है ग्रुप्स हैं, 4 टीमें अपना हर एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, 2 ने एडवांस करना है अगले लेवल के लिए। लेकिन जैसे भी आप इंट्रो में बात करी थी, जब हम फॉर्मर प्लेयर्स की बात करते हैं, हम कुछ बड़े लेजेंड्स की बात करें, शायद रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो, मेसी आपको पता है मौजूद है, उसके अलावा नेमार जोन से उनके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें, क्योंकि उनकी इंजरी प्रोन जो एक मसला बना हुआ है ब्राजील के लिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस वक्त हैं कि क्या वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर वो नहीं करते तो इट्स अ बिग ब्लो फॉर ब्राजील की बात करें। लेकिन इस वक्त इस वर्ल्ड कप की बात करूं तो आई गेस इसमें गलत नहीं कहना होगा कि इस दफा मुझे फील होता है कि जो छोटी टीम है वो बड़ी टीम्स को जरूर स्टंट करेंगी, क्योंकि मैचेस ज्यादा हैं, ज्यादा पूल ऑफ टीम्स बढ़ चुका हुआ है, 48 की टीम्स आपको पता है इसके अंदर वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। सऊदीया की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट किया पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, बहुत जबरदस्त उन लोगों ने काम किया, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें होंगी। यूरुग्वे की बात आप कर लें, आप स्पेन की बात कर लें, तो बहुत सी नजरें होंगी। लेकिन जो आज अपना ओपनर मैच आपको पता है खेला जाना है, मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, और मैक्सिको की पूरी कोशिश होगी
کہ اس ورلڈ کپ کے اندر ایک زبردست جیت کے ساتھ اپنا وہ شروعات کرے اس ٹورنامنٹ کی. بالکل ایسی اویس. اچھا پاکستانی فٹ بال جو کنٹریبیوشنز کی آپ نے بات کی ہے, پاکستانی فٹ بال انڈسٹری جو سیالکوٹ سے آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے یوفا لیگ ہو یا چیمپئنز لیگ ہو فیفا ہو, تو پاکستانی فٹ بالز آر دا موسٹ ہاٹ سیلرز اینڈ دا ہاٹ کیک ان دا انٹائر ایونٹ. تو اس بار جو فٹ بال ڈیزائن ہے وہ کیسا ہے؟ ڈیڈ یو سی دیٹ؟ دیکھیں کیونکہ فارورڈ سپورٹس کے ساتھ ایک پروجیکٹ اس پہ کافی ٹائم سے ہم بھی کام کر رہے ہیں, آنا جانا ان کی پریکٹس میں بھی لگا رہتا ہے. میں نے کہا نا کہ ابھی کی اگر ہم بات کریں تو بہت عرصہ ہو گیا ہے. بڑے ٹورنامنٹس ہیں, چاہے ورلڈ کپ کی بات کریں, چاہے آپ چیمپئنز لیگ کی بات کریں, تو ہمارا جو فٹ بال ہے وہ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اٹس ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز پاکستان فٹ بال اگر بات کریں پوری دنیا کے لیے. صرف دکھ اس چیز کا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل ایسے علاقوں کے اندر جب آپ دورہ کرتے ہیں, خاص کر کے افریقی ممالک کی بات کریں, تو پاکستان سے فٹ بال کیا ہوتا ہے لیکن اسٹیم کسی اور کی لگی ہوتی ہے. تو تب تھوڑا سا ان کو بتاتے ہوئے کہ پاکستان اتنا بڑا ایکسپورٹر ہے اسپورٹس کا, تو وہ بھی تھوڑا سا حیران ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے. اور یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس دفعہ آئی گیس اس کے اندر کچھ ایک ٹیکنالوجی بھی شاید اپنا انویسٹ کی گئی ہے, جو چپ والی ٹیکنالوجی جو کہ ٹریک کرے گی سارے معاملات کو بیک ٹو دا سافٹ ویئر. تو امپرووائزیشن کی آپ بات کریں, انوویشن کی آپ بات کریں, پاکستان کسی سے کم نہیں. اللہ کا شکر ہے کہیں نہ کہیں ہم اپنا وہ ایک بڑا زبردست ایک مائل سٹون ہے وہ ہم دیتے رہتے ہیں. اور امید ہے اللہ کرے کہ ہمارے بھی ملک کے اندر ایک لیگ سسٹم جو پاکستان کے اندر نہیں ہے فٹ بال کا, پھر بھی ہم ریزلٹس کہیں نہ کہ ہمارے لڑکے پروڈیوس کرتے ہیں, جیسے بھی جوبلی ٹورنامنٹ میں ہمارے لڑکوں نے پروڈیوس کیا. تو آگے جا کے لیگ اگر اسٹرکچر پاکستان میں آتا ہے سلو اینڈ اسٹڈی, آپ کو لگے گا کہ پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی ورلڈ کپ کوالیفائز جیت کر تو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے. ٹھیک ہے. اچھا اویس, آپ کو پتا ہے کہ آپ جونیئر ٹیمز کا حصہ بھی رہے ہیں, آف کورس یو ور کوچنگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد لیاری از دا پلیس ویئر یو کین سی ا لاٹ آف ارینجمنٹس گوئنگ آن فار فیفا, اور اسٹریٹ پاکستانی فٹ بال از امیزنگ, ایون دے ہیو ون دا ٹورنامنٹس ایز ویل. تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں فٹ بال نوشن از دیئر, اسٹل اسٹرکچر ہونے کا بس کام ہے وہ رہ گیا ہے. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. جب آپ یوتھ فٹ بال کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی ود سینئر فٹ بال, یوتھ میں پاکستان کہیں نہ کہیں ریزلٹس اس لیے بھی نکال جاتا ہے, چاہے آپ انڈر 17 کی بات کریں, چاہے انڈر 19 اسٹرکچر کی بات کریں, کیونکہ اس وقت وہ ڈیولپمنٹ پروسیس کی ہوتی ہے. لیکن جب آپ انڈر 19 سے لے کر تو پاکستان نیشنل ٹیم کی بات کرتے ہیں, وہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ آپ کو جو لڑکا انڈر 17 انڈر 19 میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتا ہے وہ آپ کو پھر نظر نہیں آتا, کیونکہ فٹنس کے ایشوز آ جاتے ہیں, اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا, فائنینشیل آپ کو پتہ کنسٹرینز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اس اسپورٹ سے دور ہو جاتے ہیں. چاہے وہ کرکٹ کی بات کریں, چاہے فٹ بال کی بات کریں, سیم آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. مجھے تھوڑا سا فخر کی بات بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک اسٹریٹ چائلڈ ٹیم ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کا پارٹ بھی ہم رہتے ہیں. شائق دوست جس نے کل آپ کو پتہ ہے پہلا اوپننگ گول بھی سکور کیا, وہ ایک اسٹریٹ چائلڈ ٹیم کا ہی حصہ ہے ہماری پاکستان ٹیم کا, جس کو پاکستان اسٹریٹ چائلڈ ٹیم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا. پاکستان آج وہ کھیل رہا ہے آپ کے سامنے. کل بڑا ایک اپنا وننگ مومنٹم پاکستان کا تھا, جس طریقے سے ہم نے کل افغانستان کو بھی شکست دی. تو پاکستان کے پاس آل دا باکسز ٹک کرتے ہیں, صرف مسئلہ اس چیز کا آتا ہے یہ ٹورنامنٹ ختم ہوا, واٹس نیکسٹ, اس کے بعد کتنا لمبا آپ کا گیپ آتا ہے جس کے اندر لڑکوں کے نہ فرینڈلی میچز ہیں. لیگ فٹ بال کی بات کریں وہ ہمارا اسٹرکچر ہے کوئی نہیں, لڑکے بیچارے جا کے آپ اپنی مدد کے تحت آپ کو پتا ہے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ جا کے کھیلتے ہیں, جس میں ان کو انجریز بھی ہوتی ہیں, پھر ریہیب کا کوئی ایسا سچ پروسیس ہے نہیں. اس چیز پہ کہیں نہ کہیں شاید ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ ایسا فارمر کرکٹر ہم لوگ ہمیشہ اپنے بھی چینلز پہ, آپ کے چینلز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کرکٹ پہ تو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ وہ سپورٹس ہیں جس میں پاکستان نے ڈومینیٹ کیا ہے. فٹ بال کی اب بات کریں, آپ کو اس وقت اگر سروے کے مطابق جائیں تو پاکستان میں آپ کے جو ینگ اس وقت جو بچے ہیں, خاص کر کے جن کو ہم اپنا جو اس وقت ینگ اپنا لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں وہ زیادہ فٹ بال کو دیکھتے ہیں. ان کا یہ جو اس وقت جو ابھی ریسنٹلی اپنا ایک ہوا بھی تھا فٹ بال کی طرف زیادہ ہے, بالکل 70 یوتھ ہے وہ آپ کا دیکھتا ہے فٹ بال. اچھا آپ کو پتا ہے پاکستان نژاد فٹ بالر زیدان اقبال کی اگر بات کریں تو ہی از پلئنگ فرام عراق. کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آف کورس پاکستان ٹیم از ناٹ ریپرزینٹنگ فیفا بٹ ہی از پلئنگ فرام عراق. ہاں دیکھیں سب کی نظر ان کے اوپر ہوں گی کیونکہ ان کے والد کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے تھا, ان کی والدہ کا شاید تعلق عراق سے تھا. لیکن کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ پاکستان کنٹریبیوٹ تو کرتا ہی رہتا ہے, ان کے بلڈ میں پاکستان ہے اور سب کی نظریں ان کے اوپر ضرور ہوں گی. لیکن میں نے کہا نا کہ ٹورنامنٹ اس وقت اتنا مزے کا بھی ہے, کنٹروورشل بھی اپنی جگہ, لیکن جو چھوٹی ٹیمز ہیں وہ سٹنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بڑی ٹیمز کو. اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ اگر چھوٹی ٹیمز اس دفعہ سٹنٹ کرنے میں بڑی ٹیمز کو کامیاب بھی ہوں, کیونکہ فار می میں خود چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سیٹ اپ کے اندر, کیونکہ ورلڈ کپ اس وقت ایکسپینڈ ہو چکا ہے, ٹیمز زیادہ ہیں
اللہ کرے آپ کو کوئی نیا چیمپئن یہاں پر نظر آئے, لیکن ایوری ون از واچنگ کیا پرفارمنسز ہوتی ہیں. لیکن آل دا بیسٹ ٹو زیدان کی بات کریں آپ, جن کا تعلق پاکستان سے ان کا جڑا ہوا ہے. It's always been, we've been listening this time for Africa, but how about اب یہ کس کا ٹائم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ Who is the hot favorite? It's a tough call. مجھے پتا ہے کیونکہ سب اسپیشلی سارے کل بھی جتنا بھی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر لوگ چاہتے تھے کہ رونالڈو کو ایک اچھا سی آف ملے, پورچوگل جو ان سے وہ جیتنے میں کامیاب ہو کیونکہ ان کے سارے باکسز ٹک کر رہے ہیں. لیکن it's just start of the tournament, ابھی میچ سٹارٹ بھی نہیں ہوا. ایز ٹائم پاسز آن, کیونکہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر گروپ سے 2 ٹیمز نے آگے آپ کو پتہ کوالیفائی کرنا ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ جب ہم نے کہا نا کہ جب آپ کچھ میچز کو دیکھتے ہو, گروپس کو دیکھتے ہو, تو اس کے اندر کچھ گروپ آف ڈیتھ بھی اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے. پیراگوئے کی بات کر لیں آپ, نیدرلینڈس کی بات کریں, بڑی تگڑی سائڈیں ان کے پاس موجود ہیں. سعودیہ کی آپ کو بات کی کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ارجنٹینا کو سٹنٹ کر جائے گی پچھلے ورلڈ کپ کے اندر. سو یو نیور نو, لیکن جیسے ورلڈ کپ سٹارٹ ہوگا 1-2 دن کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سا اپنا گیم پلان ہے, کیا ٹیمز اپنا فارمیشن کے ساتھ کھیل رہی ہیں, وہ انشاءاللہ ٹیم جیتے میں کامیاب ہوگی. اچھا, آپ فرانس, ارجنٹینا, برازیل ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں برازیل کا میں نے کہا نا سب سے بڑا اس وقت جو ان کا سیٹ بیک ہے وہ نیمار کی انجری کا ہے, کیونکہ نیمار انجرڈ ہیں. ان کی مجھے یاد ہے جس وقت سلیکشن بھی ہو رہی تھی برازیل ٹیم کی, تو نیمار کی ویڈیو آئی تھی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جس میں شاید وہ ابدیدہ بھی تھوڑے ہو گئے اپنا نام دیکھ کے برازیل کے لیے, لیکن ان کو فٹنس کے ایشوز ہیں. تو بڑا ایک چیلنج ضرور ہوگا مجھے, کیونکہ لیٹسٹ ان کی اپڈیٹ نہیں ہے, میں نے بھی دیکھی نہیں ہے نیمار کی کیا اپڈیٹ ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی برازیل کو ایک سیٹ بیک ہوگا. ارجنٹینا کی بات کریں, دیکھیں ڈیفینڈنگ چیمپئنز میسی کی بات کریں, گوٹ ہے, پوری دنیا ان کو فالو کرتی ہے. رونالڈو ورسز میسی, سب کو بے صبری سے انتظار ہوگا اس کانٹیسٹ کا بھی. لیکن ان کی بھی اگر اسکواڈ کی بات کریں تو آپ کو ایک تگڑا اسکواڈ نظر آتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پھر میں نے کہا نا کہ اٹس اے نیو ٹورنامنٹ. مجھے پتا ہے لیگ فٹ بال بہت زیادہ ہے, لوگ اپنے ساتھ کمبینیشن ہوتا ہے, ایک کمبینیشن بناتا ہے. لیکن جب آپ کنٹری کی بات کرتے ہیں, فٹ بال کے اندر اتنا زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ فرینڈلی میچز ہوتے ہیں, بہت کم ایسے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں سلو اینڈ اسٹڈی آپ کو پیس بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اس چیز میں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, لیکن اس دفعہ خواہش تو ہے کہ پورچوگل جیتنے میں کامیاب ہو. اچھا, یو تھنک یو آر ووٹنگ فار پورچوگل دین؟ ٹھیک ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ ون آف دا بگیسٹ میگا ایونٹ فیفا 2006 اسٹارٹ ہو رہا ہے آج سے, اور اس کے نیوٹرل وینیوز ہیں جس میں امریکہ ہے, میکسیکو ہے, کینیڈا ہے, اور ان وینیوز پہ جو ہے میچز کھیلے جائیں گے. آف کورس ٹیمز جو ہے بڑھ چکی ہیں, میچز بڑھ چکے ہیں, اور کریزی فینس فٹ بالر جو بھی وہ بھی بڑھ چکے ہیں, اور لوگ جو ہیں اپنی ویکیشنز اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ جاتے ہیں کینیڈا, امریکہ یا میکسیکو تو ان کو میچز دیکھنے کا موقع ملے. آپ کو پتا ہے کہ فٹ بال فینس پوری دنیا میں ہیں, اور فٹ بال کا نوشن جو ہے 80% لوگ جو ہے اسپورٹ کو دیکھتے بھی ہیں. پاکستان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کریں تو گریٹ کنٹریبیوشن فٹ بال کے ذریعے ہینڈ میڈ فٹ بال جو ہے ہمارے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں, اور فیفا فٹ بال 2026 میں بھی پاکستانی فٹ بالز نے جو ہے ڈومیننسی دکھائی ہے. اور جہاں پوری دنیا جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی پہ لگی ہے, پاکستانی ہینڈ میڈ فٹ بالز آج بھی جو ہیں وہ دنیا کی کہتے ہیں کہ نظروں کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں. باقی بات پاکستان کی فٹ بالز کے حوالے سے اگر ہم نے بات کی ہے, پاکستانی اسٹرکچر کو بہتر بنانے میں ٹائم لگے گا. آف کورس اسٹریٹ فٹ بالرز جو ہیں وہ اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں, لیگز ہماری ہیں, لیگز اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں ڈفرینٹ جگہ پہ میچز کرتی ہیں, مگر جب تک ایک اسٹرکچر پراپرلی نہیں ہوگا تب تک ہم فیفا میں شمولیت حاصل نہیں کر سکتے. اور بہت سی ایسی ٹیمز چھوٹی ملکوں کی آئی ہیں جنہوں نے اس بار جو ہے وہ فیفا 2026 میں جو ہے شمولیت اختیار کی ہے, جس میں سے یوراگوئے کی ٹیم جو ہے, نیدرلینڈز ہے, اور بھی بہت سی ٹیم ہے وہ سر فہرست ہیں. تو ویوز دیکھنا یہ ہے کہ اس بار فیفا 2026 کون جیتے گا. ڈیفینڈنگ چیمپئنز ارجنٹینا ہیں, اور آف کورس وی ہیو بگ نیمز, بگ پلیئرز ایز ویل. تو لیٹس سی, لیٹس انجوائے دا میچز, دے آر اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. سید خالد افتخار شاہ صاحب کی کاوش سے آج ہمیں کتنا خوبصورت تحفہ ملا ہے. ایسی کتابیں جس نے اسلامی تعلیمات پر محیط ہماری یوتھ کو سدھارنے کا نہ صرف کام کیا ہے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر, ان کی سیرت طیبہ کے اوپر جو ہے بہت سی ایسی باتیں اس میں درج ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہیں. افتخار شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں مسلمان سائنس کے میدان میں دوبارہ قیادت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہاں ہم ڈارون پڑھتے ہیں, کہاں ہم آئنسٹائن پڑھتے ہیں, مگر مسلمان آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مسلمان
اسلام میں سے بڑے بڑے سائنسدان شروع سے ابھرے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں پہلی ریولیوشن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل نے کہا، وہ یہی لفظ تھا، اقرا، پڑھ، ٹھیک ہے نا. یہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ان دا پروفٹس مائنڈ آلسو، ان اللہ تعالیٰ مائنڈ آلسو، ٹھیک ہے نا. ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے پاکستان میں ایک نوبل پرائز ونر ہیں فزکس کے، ڈاکٹر عبدالسلام. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کو ان کی ریلیجس اسٹینڈنگ کی وجہ سے کتنا گورنمنٹ نے اگنور کیا. ہمارے گورنمنٹ جو ہے نا، دے آر ٹو بلیم، ناٹ ٹو انکریج سائنس اور سائنٹسٹ، ٹھیک ہے نا. دے شوڈ ڈو سم تھنگ ویئر سائنٹسٹ اور دا اسٹوڈنٹس آف سائنس دے شوڈ بی انکریج. ایون ان دا یونیورسٹیز science should be given very big priorities, not undermined. Science should be the first subject they should be taught, and they should teach religion. And I think in Superior University they have started a program, character building. بالکل. I think every university should have such kind of a subject which builds your character according to your religion also and gives education also. I feel the Pakistani youth, they must concentrate on science. بالکل ایسا. Science is eternal. اچھا شاہ صاحب، آپ نے ایڈم اینڈ ایو کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر بھی تحقیق کی ہے. وہ واقعہ جو ہے ہم جب سنتے ہیں، بچپن سن رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کا جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے کیا تخلیق تھی؟ اچھا، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بک کو نا کافی حد تک کنٹروورسی سے نا پاک رکھا ہے. کیوں؟ وائی؟ مائی بک از فل آف نالج، اٹ از ناٹ فل آف کنٹروورسیز، اینڈ آئی ڈونٹ انوائٹ کنٹروورسیز. بٹ آئی فیل ون تھنگ از دیٹ اللہ پاک کریٹڈ ایڈم، بٹ ہی کیپٹ اٹ ٹو ہمسیلف فار اے لانگ ٹائم اینڈ دین ہی واز ریلیزڈ آن ارتھ. آپ چیپٹر پڑھیں ایڈم کا، آپ کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آئے گی. بٹ آئی کانٹ کراس دا لمٹس آف یور پبلک سینٹیمنٹس، ٹھیک ہے نا. دیٹ از ویری اسینشیل ٹو کیپ یور ورک گوئنگ. ماشاء اللہ ابھی تک مجھے ایسی کوئی پروگریسو کام کرنا چاہیے، کسی کے سینٹیمنٹس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. بہت خوب. You keep on doing your progressive work, but don't hurt anyone, don't criticize anyone, and respect others' views. There is one thing, اب دنیا میں ہمارے کتنے فرقے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کچھ. بحیثیت myself, I don't mind whatever you call me, but as long as I am a follower of Prophet Muhammad's life, I am a Muslim. People asked, someone asked Qaadi Azam one day, جناب صاحب آپ مسلمان ہیں یا شیعہ؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمان تھے. So that is a basic idea of this book, to encourage basic Islam. اور یہ جو بعد میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، فقہ آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے، these are very details, and if you go into that, you have a right to go into that. Everyone has got his own independence and his own thought, but I feel I am trying to guide is that this world is full of science, and our Prophet has given us knowledge about religion, and we must take them both in hand to. اچھا شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کو لکھتے لکھتے کتنے چیلنجز آپ کو پیش آئے؟ کتنی بار لکھا، کتنی بار صفحہ آپ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میں یہ ایڈ کروں گا؟ کیسے، کتنے دن لگے، کتنی راتیں آپ نے لگائیں، کتنے صفحے جو ہیں وہ آپ نے نیچے رکھ دیے، نئے صفحے لے لیے؟ میں آپ کو تھوڑے سے آئیڈیا یہ دیتا ہوں کہ I started to write this book when I came back from America, and I got married, and I decided that I'm not going to stay in America, although I was a green card holder. لیکن یہ میرا فیصلہ تھا کہ میں یہاں پر زندگی گزاروں گا، کیونکہ یہاں مجھے ٹارگٹ ایک نظر آ رہا تھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. یہ کتاب میں نے بڑی عرصہ
पहले तो मैं 5-6 साल तो तहकीक करता रहा हूँ, मेरे पास बड़ा नॉलेज इकट्ठा हो गया, बहुत बुक्स पढ़ी मैंने, और उसके बाद ये किताब लिखी है और मैं इसके अराउंड ही रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स मैं इसके अराउंड रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि व्हेन आई हैड कंप्लीटेड इट, दिस किताब वाज लाइंग इन सॉफ्ट कॉपी with my son Dr. Imran, and when he went to Saudi Arabia and he got some good job and he had spare time, he read that soft copy and he called me from there. He said, Abu ji, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, मैंने आपको ऑथर बना देना है। तो this was he got it printed first time and we started to sell it through our contacts, and then God sent Abdur Rahman. So now this is becoming a bigger event. And आपकी अगली किताब भी आ रही है। हाँ, और आपने बताया द असेंट ऑफ इस्लाम, Ascent of Islam. उसमें कौन कौन सी मजीद तहकीक आप कर रहे हैं, कौन सी रिसर्चेस कर रहे हैं, वो किताब किसके बारे में होगी और सब्जेक्ट क्या होगा? हाँ, ये किताब कायनात की शुरुआत से शुरू होती है। First 100 pages or 70-80 pages are creation of the universe. I have tried to explain in a scientific way, and which goes very well for even non-Muslim readers. And the rest of the book, from the life of the Prophet, it goes towards the exploiting the personality of the Prophet. So I feel that I get more confidence about myself when I see that the science and our religion are not two opponents. They are interrelated. They are interrelated and they are going hand in hand. Only you have to understand a little. Either you educate yourself in the religion and also in science. You will get the replies. जिस तरह आपने मुझे डार्विन का पूछा है, अब डार्विन का नाम लेना जो है ना, हमारे मज़हब में या हमारे माशरे में आप कह लें, इतना लोगों को पता ही नहीं। पहली बात, आज से 40-50 साल पहले डार्विन का नाम था, अब किसी को नहीं पता, बिकॉज दे आर लूजिंग साइंस, दे आर टेकिंग अवे साइंस फ्रॉम आवर लाइफ्स, ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ऑफ आवर स्कूल्स. They are introducing those things to schools which is not so essential to face the difficulties of life. Yeah. I think science is very must, and we must encourage us to children and our students in our schools and colleges to pursue science. यूथ को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन जो है 65% जो है यूथ पॉपुलेशन के स्टेटा में है। यूथ को आपके लिए क्या, यूथ के लिए आपके पास क्या पैगाम है इस किताब के हवाले से? अच्छा, as regards the youth, what I feel is, I will tell you honestly, जी, कि यूथ जो है ना, वो मजहब से दो किस्म के यूथ दूर हो गए हैं, या फिर ऐसे इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो इलिटरेट का भी नंबर काट गए। हमारी यूथ की ये क्वालिटी है, या तो दूर हो गए हैं या फिर मजहब में ऐसे उलझ गए हैं कि वो एक न्याय रुख इख्तियार कर लिया। इट शुड बी बैलेंस्ड। यूथ, दे मस्ट स्टडी देयर साइंस, कीप देयर रिलीजन इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड्स, एंड प्रैक्टिस द सेइंग्स and the life of the Prophet. I think most important guidance you get from inspiration from the life of the Prophet. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वाकई आपकी ये जो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, काविश है, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हो, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, ना सिर्फ सोसाइटी के अंदर बल्कि कहते हैं ना कि मुसलमानों के लिए। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद खालिद तखार शाह साहब, जिनकी किताबें जो हैं, हमने उनका जो है सिनॉप्सिस आपको बताया है कि उनका सिनॉप्सिस क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका कंटेंट क्या है। उनकी किताब ज़रूर पढ़ें
اور دیکھیں کہ آپ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج کا مسلمان جو ہے وہ کن چیزوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے. آج کے مسلمان کو کن چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سائنس اور اسلام جو ہے دو الگ الگ چیزیں نہیں, یہ ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں اور ہم نے ڈفرینٹ ایپیسوڈ سے بتایا ہے کہ سائنس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ اس کتاب میں مسلمانوں کے لیے جو ایک بہترین مشغلہ رہا ہے اسلام قرآن پاک اس میں موجود ہیں, لیکن اس کو ایکسٹریکٹ کرنا, اس کی تشریح کرنا وہ ہمارا کام ہے. ویورز, آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں, نیو پاکستان کے پیج پہ جا کے جو ہے کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.